حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ حکم الحاکمین کے نہایت برگزیدہ اور ہمارے لیے قابل احترام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے مبعوث کردہ نبی اور رسول ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین نے دو بیٹوں سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ حکم الحاکمین نے انہیں بھی منصب نبوت پر سرفراز فرمایا، اور جناب اسحاق علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہوئے، اور پھر جناب اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ان کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام نبی بنے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا یوسف علیہ السلام نبی بنے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے 3 بیٹے عطا فرمائے، 4 آپ کی بیٹیاں، 3 آپ کے بیٹے۔ تینوں بیٹے بچپن میں ہی اللہ ذو الجلال والاکرام نے واپس بلوا لیے۔ آخری صاحبزادہ جناب ابراہیم بالکل بچپن میں ان کی رحلت ہوئی، چند مہینوں کے تھے۔ جناب ابراہیم کی وفات پر لوگوں نے آپ پر باتیں کی کہ اب آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، روئے زمین پر آپ کی نسل، آپ کا نام باقی نہیں رہے گا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورہ کوثر عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ لوگ آپ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس صدمے سے عہدہ برا ہونے کے لیے، اور یہ بات یاد رکھیں، نبوت ایک منصب ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ کامل ترین انسانوں کو عطا فرمایا، اور کسی حادثے پر غمزدہ ہونا یہ انسانی فطرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوادث پر غمزدہ ہوتے تھے۔ بیٹے کی وفات پر آپ کی نگاہوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انت تبکی و انت رسول اللہ، آپ رسول ہیں اور رو رہے ہیں۔ فرمایا انہا لرحمت، یہ آنکھوں کا آنسو بہانا، غمزدہ ہونا، یہ رحمت ہے۔ گویا یہ انسان کی اندر کی نرمی کی دلیل ہے۔ انسان کی طبیعت میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو اولاد کے لیے رحمت رکھی ہے، یہ آنکھوں سے بہہ رہی ہے اس کے جانے پر۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کریں، کوئی کلمہ ایسا نہ کہیں جو اللہ ذو الجلال والاکرام کی تقدیر پر شکایت کے طور پہ ہو۔ ہم ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جو اللہ کے رضا کے خلاف ہے۔ جناب ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے، یہ دنیا سے گئے تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ کو اس غم میں حوصلہ عطا کیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فصل لربک وانحر، یہ صدمہ ہے بہت بڑا
کہ اس پیرانہ سالی میں آخری بیٹا تھا وہ بھی واپس لوٹ گیا. اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. گویا ایسے صدمات میں، ایسے حوادث میں مومن آدمی کا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے. اور فرمایا ان شأنک هو الابتر، جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کی اہانت کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب روئے زمین پہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، ابتر وہ ہیں ان کا عزت کے ساتھ دنیا میں کوئی نام نہیں لیا جائے گا. ان کی نسلیں ہوں گی باقی، لیکن کوئی اپنے آپ کو ان کی نسل کی طرف منسوب نہیں کرے گا. اور یہ حقیقت ہے. ابو جہل کی آل اولاد تھی، ابو لہب کے بیٹے تھے، عتبہ شیبہ کے بڑے بڑے بدماشوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی اولادیں تھیں. آج ساری انسانیت کی تاریخ کھنگال کے دیکھ لیں، آپ کو اس روئے زمین پہ ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا جد امجد ابو لہب تھا. سارے نسبتیں کریں گے، علی المرتضیٰ کی طرف لوگ نسبت کرتے ہیں، عمر بن خطاب کی طرف لوگ نسبت کرتے ہیں، جناب ابوبکر صدیق کی طرف نسبت کرتے ہیں. اسی عقیدت اور احترام کی وجہ سے لوگ اپنے نام کو، عثمان کے لفظ کو اپنے نام کا حصہ بناتے ہیں، عثمانی کہلاتے ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہر بندہ یہ دعویٰ رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میری نسبت ان سے ہے. اور اللہ کی قسم کائنات میں اس سے اچھی، معتبر، مضبوط اور رفیع المرتبت نسبت اور کوئی نہیں. چاہے میں خونی اعتبار سے ان کی نسل سے نہیں ہوں، لیکن میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے انہیں اپنا مقتدا مانا ہے، میں انہیں اپنا نبی سمجھتا ہوں، وہ میرے امام ہیں، اور میرے لیے اس سے بڑھ کے شرف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ان شأنک هو الابتر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں، آج روئے زمین پر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. اللہ حکم الحاکمین نے انہیں تاریخ میں عبرت بنا دیا. کوئی ایک بندہ، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، لبرل ہو، ملحد ہو، اللہ کو ماننے والا یا منکر، کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے کبھی اپنے شجرے میں اوپر ابو لہب کا نام لکھا ہو یا ابو جہل کا نام لکھا ہو. اور ان کی اولادوں میں بھی تاریخ میں وہی زندہ رہے جو مسلمان ہو گئے. اکرمہ بن ابی جہل کو ہم جانتے ہیں، بڑے ٹکا کے دشمن تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فتح مکہ کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام نے دولت اسلام سے سرفراز فرمایا. ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن ابو جہل کی اس کے علاوہ بھی تو اولادیں تھیں. اکرمہ کے علاوہ کسی اور کا نام بھی کسی کو معلوم ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ تاریخ میں زندگی صرف اس کو ملتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطاعت سے وابستہ ہوتا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جناب ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی نے پوچھا آپ نے جناب ابراہیم کو دیکھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کو دیکھا؟ فرمایا ہاں دیکھا تھا. خادم خاص تھے، رسول اللہ کے گھر میں رہتے تھے، ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، چھوٹی عمر کا بچہ. فرماتے ہیں لو یبقى ابراہیم لکان نبیا، اگر سرور کونین کے لخت جگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے. ولیکن لم یکن لیبقى،
لیکن وہ باقی نہیں رہے۔ تینوں بیٹے یکے بعد دیگرے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لِيَبْقَى لِأَنَّ فِيكُمْ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ۔ ابراہیم اس لیے باقی نہیں رہے کہ روئے زمین پہ آخری نبی آ گئے، اب ان کے بعد کسی نئی نبوت کی گنجائش اور ضرورت نہیں۔ اور سنیے، تبوک کا معرکہ ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کے غزوات میں مشکل ترین مہم ہے۔ لمبا سفر، شدت کی گرمی، انتہائی سخت موسم اور بہت بڑا دشمن، تیار فصلیں، یہ سارے عوامل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر مرتب کیا، چل دیے۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کے مدینہ منورہ کا نگران بنا کے پیچھے چھوڑ دیا، اور جناب علی رضی اللہ عنہ اس بات پہ پریشان ہوئے، اللہ کے نبی میں مرد میدان ہوں، تیر و تفنگ سے آشنا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے مجھے معذوروں میں، بچوں میں، عورتوں میں چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی اور عظمت بیان کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی، آپ کی حیثیت میرے نزدیک وہی ہے، تیرا اور میرا رشتہ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا تھا علیہم السلام، بھائی تھے دونوں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہم کلام ہونے کے لیے، شریعت لینے کے لیے 40 راتوں کے لیے تشریف لے گئے، تو ہارون کو، اپنے بھائی کو تب نبوت نہیں ملی تھی، ہارون کو اپنا قائم مقام بنایا تھا، قوم کا نگران بنایا تھا۔ فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ فرق یہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کو نبوت دی، لیکن علی آپ کو نبوت نہیں ملے گی۔ واللہ یہ والی حدیث رسول جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت اور منقبت پر دلیل ہے، وہاں ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور خاص طور پہ جو لوگ جناب علی رضی اللہ عنہ کی امامت کو، آپ کے مقام و مرتبہ کو منزل من اللہ متعین سمجھتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھنا چاہیے رسول اللہ نے فرمایا الا انہ لا نبی بعدی۔ بھائی ہے تو میرا، داماد ہے تو میرا، ہمارا ایک خاندان ہے، محبت اور عقیدت کا رشتہ، خون اور قرابت کا رشتہ، نسب اور سحر کا رشتہ، یہ سارے رشتے ہونے کے باوجود علی تیری بات نبی کی بات نہیں کہلائے گی۔ نبی کی بات وہی ہے جو علی نبی سے بیان کرے گا۔ اور یوں سمجھ لیجئے جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح جبریل نبی پر وحی لے کے آتے تھے، ویسے ہی اللہ کی طرف سے علی پر پیغام رسانی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان سارے ابہامات کا رد کر دیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں،
اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا زندہ نہ رہا اس لیے کہ کہیں لوگ اسے نبی نہ بنا لیں، انس کہتے ہیں، عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں، کئی صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے، امکان تھا ابراہیم زندہ رہتے تو لوگ انہیں نبی بناتے، اور چونکہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی گنجائش باقی، اس لیے اللہ نے رسول کے بیٹوں کو دیے ضرور اپنے وارث پر، اور اتنی فضیلت اور قرابت ہونے کے باوجود اگر علی نبی نہیں ہے تو پھر کسی اور کو کیا حق ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے؟ اور زبان نبوت سے یہ ارشاد ہوا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کئی سندوں کے ساتھ یہ روایت منقول ہے، اگر میرے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو عمر بنتے۔ قرآن مجید کی کتنی ہی آیات ہیں اور احکام کے متعلق جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا عمر بن خطاب کی خواہش کے مطابق اتاری ہیں۔ مقام ابراہیم پر عمرہ کے طواف یا حج کے طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا مشورہ عمر بن خطاب نے دیا تھا۔ اللہ کے نبی جہاں آپ کے جد امجد اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ثبت ہیں، وہاں 2 رکعتیں پڑھیں گے، پردے کے حکام اور بہت ساری آیات، اتنے ذہین و فطین اور دانا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعض احکام جناب عمر کی خواہش کے مطابق اتارے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو عمر کو ملتی، لیکن چونکہ میرے بعد کسی نئی نبوت کی گنجائش نہیں، اس لیے عمر بھی امتی ہے، علی بھی امتی ہے، ابو بکر بھی امتی ہے۔ واللہ حیرانی ہوتی ہے جو سفر و حضر کے ساتھی ہیں، جو جان و مال نشاور کرنے والے ہیں، جو رات اور دن کے رفیق ہیں، وہ نبی نہیں، اور صدیوں کے بعد ایک انگریز کا پروردہ وہ نبی۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کا معیار کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنو اسرائیل کے نگران، ان کے معاملات چلانے والے، ان کی اصلاح کے ذمہ دار، مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی قیادت انبیاء کرتے تھے، لیکن فرمایا آپ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی بنو اسرائیل کا دنیا سے تشریف لے جاتے اللہ ان کی جگہ پر کسی اور کو نبوت عطا کر دیتے ہیں، لیکن فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میری ملت کی قیادت میرے بعد کوئی نبی نہیں کرے گا۔ فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد میری نیابت کرنے والے خلفاء کہلائیں گے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دروازہ ہی بند کر دیا، کسی کو علم و فضل میں، جاہ و حشمت میں، حسب و نسب میں، مقام و مرتبے میں کتنا عظیم کیوں نہیں، یہ دم مارنے کی جرت اور ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نبی ہو گیا۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جس نے پچھنا چھوڑ کے گئے ہوں، اللہ کے نبی نے سب کچھ بیان کر دیا۔ اب آپ کے خلفاء ہوں گے، وہ آئیں گے، امت کی قیادت کریں گے، امت کے معاملات کی اصلاح کریں گے، بالکل انہی خطوط پر جن پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو آپ کے دین کو چھوڑ کے کسی اور
طریقے پر قیادت کرے گا. ہم تو اسے قائد ماننے کے لیے تیار نہیں. جو آپ کی نبوت کو چھوڑ کے نئی نبوت کا دعویٰ کرے, ہم اسے نبی کیوں کر مانیں؟ ایک نماز کا امام, اور یہ بات یاد رکھو, سمجھو, ایک نماز کا 2 رکعت فجر کی ہم ایسے امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف پڑھاتا ہے. کیا خیال ہے؟ کہتا یہ نبی غیر مسنون طریقے, اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں, اس کی نماز میں سنتوں کا اتباع نہیں. ہم ایسے عالم دین کو امام نہیں بناتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتا. ہم ایسے بندے کو, خبیث کو, نبی کیسے مان سکتے ہیں جو رسول اللہ کی نبوت کے بالمقابل اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے؟ اور یاد رکھیے, موطا امام مالک میں, سنن نسائی میں, سیدنا عمر بن خطاب, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے. آپ تشریف لائے تو جناب ابو بکر پچھلے قدموں واپس ہو لیے, پیچھے چلے گئے. اللہ کے نبی نے اشارہ بھی کیا, لیکن جناب ابو بکر مصلی امامت پہ باقی پیچھے چلے گئے. آپ مصلی امامت پہ تشریف لائے, آپ نے جماعت کروائی, اور یہ عمل ہے نماز کے اندر کا. نماز کے دوران ابو بکر پیچھے ہوئے, جناب نبی رحمت مصلی امامت پہ آئے, نماز پڑھائی, سلام پھیرا تو پوچھا, ابو بکر جب میں نے اشارہ کر دیا تھا تو آپ اپنی جگہ پہ برقرار کیوں نہ رہے؟ عرض کیا, اللہ کے نبی, ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کے آنے کے بعد نماز پڑھائے؟ اللہ کی قسم, یہ قیامت تک آنے والی ساری نبوتوں کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. جب نبی رحمت کے آنے کے بعد ابو بکر مصلی امامت میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ کے اعلان نبوت کے بعد کسی اور کو نبی ہونے کے دعویٰ کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بھی سمجھیے, میں آپ کو نماز پڑھاتا ہوں, امام ہوں آپ کا, میں آپ کی نماز کا امام ہوں, آپ کے دین کا امام, اور میری وہی بات معتبر ہوگی جس کی نسبت مدینے والے کے ساتھ ہوگی. قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی, روئے زمین کے سارے علماء اور ائمہ, سارے مفتی اور فقہا, محدثین و متکلمین متفق ہو جائیں ایک ایسی بات پر جس کی نسبت, صحیح نسبت سرور کونین سے نہ مل پائے, اللہ کی قسم کائنات کے سارے علماء کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے, رسول اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا. ختم نبوت کا یہی معنی ہے. ہم دین کا امام, سیاست کا امام, مذہب کا امام, معاشرت کا امام صرف اس کو مانتے ہیں جو کائنات کا امام ہے. جو بھی قیادت کرتے ہوئے ان کے دیے ہوئے خطوط کے مطابق قیادت کرے گا, ہم اس کی اطاعت کریں گے, اور جو اسے چھوڑ کے کسی اور کے دیے ہوئے خطوط کے مطابق قیادت کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا. مسیلمہ کذاب آیا تھا اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کے پاس. اس نے کہا اگر آپ یہ بات لکھ دیں کہ آپ کے بعد نبوت میری ہوگی تو میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں, یا مجھے آدھی سلطنت دے دے, آدھے علاقے میں عرب کے, آدھے علاقے میں نبوت آپ کی, آدھے میں میری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا, فرمایا مسلمہ
تو آدھا علاقہ مانگتا ہے، تو میری نبوت میں شرکت کا طلبگار ہے، تو دنیا کی خلافت چاہتا ہے۔ یہ تو ایسا حساس مسئلہ ہے، اگر تو اللہ کے آخری نبی سے یہ تنکا مانگے نا نبوت میں سے کہ ایک تنکے کے برابر مجھے حق دے دو مداخلت کا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اوتیکہ، میں ایک تنکا بھی تمہیں نہیں دیتا۔ پورے طور پہ نبی مان لینا، پورے دین کا امام مان لینا۔ حدیث رسول کچھ اور کہتی ہے، مولوی کا فتویٰ کچھ ہے، کہتا جی ہمارے مولوی نے کہا۔ آسمان سے اتاری جانے والی وحی کچھ اور کہتی ہے، امام صاحب کی رائے کچھ اور ہے، کہتا ہمارے امام نے کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوی نبوت نہیں، آدھی نہیں، ایک دن کا مسلمہ، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا ہے، اور یہ بحثیت خاتم النبیین صرف محمد الرسول اللہ کے لیے ہے۔ ایک دن کا بھی تو مانگے گا تو نہیں دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، انتہائی ناگفتہ بے حالات، اتنے پیچیدہ، اس قدر گمبھیر کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پریشان ہے۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتے ہیں، آپ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو جہاد پہ روانہ کر رہے ہیں، فلاں فلاں قبیلے نے اسلام کا انکار کر دیا، مرتد ہو گئے، فلاں فلاں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، فلاں مدینے پہ چڑھائی کا سوچ رہے ہیں، آپ انہیں رکھیں۔ داستان لمبی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب کا گریبان پکڑ لیا۔ عمر تو اتنا بزدل کب سے ہو گیا؟ میں لڑوں گا ان کے ساتھ، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا میں انہیں بھی ماروں گا، جنہوں نے اسلام کا انکار کر کے ارتداد اختیار کیا میں انہیں بھی ماروں گا۔ اور صرف دعویٰ نہیں کیا، یہاں تک کہا، عمر کہتے ہیں نا اگر یہ لشکر یوں ہی باہر چلے گئے تو پھر مدینے کا دفاع کون کرے گا؟ کہا اگر اکیلا ابو بکر مدینے کے دفاع کے لیے رہ گیا تو میں پھر بھی یہ کام کروں گا۔ اور یہاں تک کہا اگر جنگل کے درندے اور بھیڑیے مدینہ پہ حملہ آور ہو اور ابو بکر کے جسم کی بوٹیاں نوچ کے لے جائیں، ابو بکر پھر بھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق لشکر روانہ کرے گا۔ اور جناب خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، خالد جاؤ طلحہ اسدی کے خلاف لشکر لے کے جاؤ۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے ہمارے پاک نبی کی رحلت کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اسے مارو۔ جناب خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نکلے، مارکا ہوا، برسرے پیکار ہے، بڑا لشکر تھا طلحہ اسدی کے پاس، لیکن دوسری طرف ختم نبوت کے سرفروش ہیں۔ فرق سمجھو میرے بھائیوں، یہ قصے نہیں ہیں جو میں مہینہ بھر سے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ تاریخ در حقیقت تیرا عقیدہ ہے۔ مومن آدمی بہت کچھ گوارا کر لیتا ہے، نہ رب کی توحید میں شرک برداشت کرتا ہے، نہ نبی کی ختم نبوت میں شرک برداشت کرتا ہے، نہ اپنے نبی کی عزت میں کسی کو حرف زنی کا حق دیتا ہے۔ مارکا پورے طور پہ گرم ہے۔ طلحہ نے دیکھا ختم نبوت کے پروانے مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں،
غول کے غول اس کے لشکر کے کٹ رہے ہیں اور مجاہدین کی تلواروں سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ یہ پوچھتا ہے بڑے منجے ہوئے میدان کارزار کے بڑے بڑے شہسوار میرے لشکر میں تھے، یہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اور سنو میرے بھائیوں، اسی کا ایک لشکری کہتا ہے اپنے سالار کو، اس جھوٹے نبی کو کہتا ہے میں بتاتا ہوں تجھے، انا احدثک ما یحزمنا انہ لیس منا رجل الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبلا۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرا مر جائے، مجھے کچھ نہ ہو، چونکہ وہ دنیا کے لیے زندہ ہے۔ فرق سمجھو مومن کا اور غیر مومن کا۔ کہتا ہے ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے کہ میں بچ جاؤں، دنیا سے محروم نہ کیا جاؤں۔ وَإِنَّهُ لَنَلْقِي قَوْمًا كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَن يَمُوتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، لیکن جو محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے پروانے ہیں، جو نبی رحمت کے متبع ہیں، جو ابن ولید کے لشکری ہیں، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں تحفظ ختم نبوت کے لیے پہلے قربان ہو جاؤں۔ ہم کبھی نعرہ لگاتے ہیں نا، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، یہ نعرہ یہاں سے سیکھا۔ طلیحہ کا ایک کماندار لشکری کہتا ہے فرق یہ ہے وہ تھوڑے ہو کے دیوانہ وار لڑ رہے ہیں اور ہم زیادہ ہو کے بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ شہادت کی طلب میں آئے ہیں، ہم زندگی کی تلاش میں آئے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہم نہ رسول اللہ کی ذات پہ کسی اور ذات کو برداشت کرنا گوارا کرتے ہیں، نہ رسول اللہ کی بات پہ کسی اور کی بات کو برداشت کرنا گوارا کرتے ہیں۔ اور جناب خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ طلیحہ اسدی کو مارا، اس کے بعد آگے بڑھے، سرزمین یمامہ پر قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار مسیلمہ کذاب کا سامنا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور جانتے ہو مسیلمہ کذاب کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ سیدنا حبیب بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ گیا تھا۔ مسیلمہ کو پتا چلا مدینہ منورہ سے محمد الرسول اللہ کا قاصد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اپنا لشکر آراستہ کیا، ہتھیار بکف، اسلحہ سجا کر اس کی فوجیں کھڑی ہیں، پورے کر و فر کے ساتھ اپنے تخت پہ براجمان، اور مظاہرہ کرتا ہے اپنی شان و شوکت اور طاقت کا۔ شاید ڈرانا چاہتا ہے حبیب بن زید بن عاصم انصاری کو۔ اور سنو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ دعووں اور نعروں سے بڑھ کے کچھ تقاضا رکھتا ہے۔ اگر آپ واقعتاً عقیدہ ختم نبوت سمجھتے ہیں، حالات کبھی یوں ہو جائیں تو پھر ایمان کا معیار ایسا ہونا چاہیے۔ کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تیرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ آخری رسول ہیں؟ فرمایا ہاں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میرا عقیدہ یہی ہے۔ تیرا لشکر کھڑا ہے، تیرے فوجی اسلحہ لے کر کھڑے ہیں، تو مجھے دباؤ میں لانا چاہتا ہے؟ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے سوائے اللہ کے سبھی کے خوف سے ہمیں آزاد کر دیا۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں محمد الرسول اللہ ہی سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے اتشہد
انی رسول اللہ، کیا یہ بھی مانتا ہے کہ میں بھی رسول ہوں؟ قالا انا اسم، میں بہرا ہوں، مجھے سنتا نہیں ہے۔ انا اسم لا اسمع، میرے کان محمد الرسول اللہ کے بعد کسی اور کی نبوت کا دعویٰ سننے کے لیے تیار۔ تیری حقیقت طلب کرنا، تجھ سے دلائل مانگنا، تیرے ساتھ بحث کرنا، میرے جوتے کی نوک پہ میں نے اس غیرت والے نبی کی ختم نبوت کا اقرار کیا ہے جس نے ہمیں اتنا باہمیت بنا دیا کہ میری قوت سماعت ان کے بعد کسی اور کے کلمے کا ایک حرف سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا اچھا، ان کا اعلان کرتا ہے، ان کی بابت پوچھوں تو سنتا ہے، اپنا کہوں تو تجھے سنتا نہیں، تو بہرا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پکڑا، جلاد سے کہا مارو، ہاتھ کاٹو۔ اس نے وار کیا اور ہاتھ کاٹا، لیکن یہ جانتا نہیں ہے مومن نہ رب کی توحید پہ کبھی کمپرومائز کرتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پہ کبھی۔ کہتا ہے اب بتا، کہا وہی جواب ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آمنہ کا در یتیم آخری نبی کہتا میں، پھر وہی کہا انا اسم لا اسمع، میرے کان تیری اس بات کو سننا بھی برداشت نہیں کرتے۔ دوسرا بار کیا، تیسرا بار کیا، جسم کا ایک ایک عضو جدا کر دیا، جب تک زبان گویا ہونے کے قابل رہی اور جسم میں سانس کی رفتار چلتی رہی، اللہ کی قسم زبان سے ایک ہی اعلان ہوتا رہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ وانت انا اسم لا اسمع، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، جہاں تک تیری بات ہے میرا کان تیرے دعوی نبوت کو سننا بھی پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے آ کے کہا تھا حبیب بن زید بن انصاری بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ کی ماں کو، اماں پتہ چلا کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے بیٹے کو مسلمہ نے قتل کر دیا۔ کہتی الحمدللہ۔ کہا جانتی ہے کیسے قتل کیا؟ ایک ایک عضو اس کا کاٹا۔ ارے مجھے بیٹے کی شہادت کی خبر دینے والے، مسلمہ نے یہ جو کیا وہ تو بتا رہا ہے، میرے بیٹے نے کیا کیا وہ بتا۔ مجھے مسلمہ سے غرض نہیں اس نے کیا کیا۔ دشمن ہے، اس کا کام دشمنی کرنا ہے۔ سانپ کا کام ڈھسنا ہوتا ہے، دائیں سے ڈسا کے بائیں سے ڈسا، مجھے اس کی فکر نہیں۔ جب اس ظالم نے وار کیا تو میرے بیٹے نے کیا کہا، مجھے غرض اس سے ہے۔ کہا وہ حرف پڑھنے والے وار پر اعلان کرتا رہا، مسلمہ تو جھوٹا ہے اور محمد سچے ہیں۔ اماں نے کیا کہا؟ واللہ انی ولدتہ لہذا الموقف واحتسب اجرہ علی اللہ، اللہ کی قسم میں نے بیٹے جنم ہی اس لیے دیے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے۔ وَأَحْتَسِبُ أَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ، گیا میری گود اجاڑ کے گیا، ماں کی ممتا للچاتی ہے، محبت کے لیے اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، لیکن وقت دور نہیں، ابھی چند دن گزرتے ہیں کہ میں بھی جاؤں گی اور پھر اعلیٰ علیین میں میں اپنے بیٹے کے ساتھ ملوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن الولید کو حکم دیا کہ لشکر لے کے جاؤ مسلمہ کے خلاف، بہت بڑا لشکر تھا، بڑے انصار و مہاجر تھے، لیکن ان میں
ایک اسی حبیب بن زید کا بھائی عبداللہ بن زید بھی تھا، اور وہ بی بی جو بیٹے کی شہادت کی خبر سن کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، نصیبہ ام حبیب سیدہ نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت کعب، یہ بی بی بھی خالد بن ولید کے لشکر میں بطور مجاہدہ شریک تھی۔ میں جاؤں گی اس سے لڑنے کے لیے جس نے میرے بیٹے کو ختم نبوت کے اعلان و اقرار کی وجہ سے شہید کیا۔ اور کیا عجب مارکا ہے، 40,000 کا لشکر کم و بیش بنو حنیفہ کا مسیلمہ کی کمان میں، اور خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ گمسان کا رنگ، لاشیں گر رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لخت جگر جناب موسیٰ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابو نے، جناب انس بن مالک نے، خادم رسول میں، اور دیکھو سمجھو میرے بھائیوں، 10 سال جو رسول اللہ کی خدمت میں رہے، امہات المومنین کے دروازوں پہ جا کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سر انجام دیتے رہے، وہ انس آج اس نبی سے رشتہ وفا نبھانے کے لیے ختم نبوت کا علم لے کے مسیلمہ کے خلاف میدان میں کھڑے ہیں۔ انس گئے اور دیکھا سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ انصاری پیچھے بیٹھے تھے خیمے میں۔ انس کہتے ہیں چچا میدان گرم ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا مسئلہ ہے، آپ یہاں ہیں؟ فرمایا بیٹے ہاں، بس ابھی تھوڑی دیر انتظار کر، دیکھ آج ثابت بن قیس کرتا کیا ہے۔ انس کہتے ہیں خوشبو منگائی، پنڈلی سے کپڑا اٹھا کے اپنی پنڈلی کو، رانوں کو خوشبو ملی۔ چچا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں خوشبو لگا رہا ہوں کہ شہادت کے بعد اپنے رب سے ملوں تو خوشبودار آ کے ملوں۔ کیا معیار ہے یار ایمان کا۔ کہتے ہیں خوشبو لگانے کے بعد تلوار اٹھائی اور میدان میں آئے، اور میدان میں آ کے اعلان کرتے ہیں فَقَالَ هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا، مسلمہ کا لشکر چڑھ رہا ہے اور مسلمان اتنی بڑی یلغار کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، قدم ڈگمگا رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پیچھے سے سیدنا ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہیں فقال ہاکذا عن وجوہنا، آ لشکریو میرا رستہ صاف کر دو۔ اور دیکھو آج رسول اللہ کی ختم نبوت کا چوکیدار کرتا کیا ہے۔ اور اہل ایمان کو للکار کے کہا تم نے دشمن کو بڑا حوصلہ مند بنا دیا، ہم رسول اللہ کی رکاب میں یوں نہیں لڑا کرتے تھے، ہم ہمیشہ آگے جاتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور پھر یوں لڑے کہ مسلمہ کے ماننے والوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، حتیٰ کہ مسلمہ پسپا ہو گیا۔ ثابت بن قیس انصاری ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے شہید ہوئے، مسلمہ پسپا ہوا اور ایک باغ میں چلا گیا، بڑی اونچی دیوار ہے باغ کی، سارا لشکر اس کا اندر ہے جو بچ گیا، اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اب مسلمان تدبیر کرتے ہیں آج کسی صورت اس جھوٹے نبی کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن وہ تو محصور ہو گیا، اندر جانے کا رستہ کوئی نہیں۔ سمجھو میرے بھائیو عقیدہ ختم نبوت کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ سیدنا برا بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک تجویز ہے، برا کہا کسی طرح مجھے اٹھا کے دیوار کی دوسری طرف پھینک دو، اکیلا برا، دشمن محصور ہے باغ میں، کہا کسی طرح اٹھا کے مجھے پھینکو، اللہ نے مدد کی تو میں دروازہ کھولوں گا۔ تصور کر سکتے ہو کتنے زخم لگے ہوں گے۔
جب اوپر سے اچھال کے پھینکا کتنی چوٹ لگی ہوگی، لیکن اللہ کی قسم اصحاب مصطفیٰ ایک ایک زخم کو اور ایک ایک چوٹ کو جو تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے رستے میں آئی اپنے لیے نشان حیدر سے بڑے اعزاز سمجھتے تھے۔ یہ اکیلا اللہ کا بندہ اندر کودا ہے اور لڑتے مرتے جیسے تیسے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، وہی حبشی غلام جس نے کسی زمانے میں رسول اللہ کے چچا کو شہید کیا تھا، حمزہ بن عبد المطلب کو، کہتا ہے آج موقع تھا کہ اس بہت بڑے نقصان کو جو میری وجہ سے اسلام کو پہنچا اس کا ازالہ کر سکوں۔ تاک کے نیزہ مارا اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے نشانے کو کارآمد ثابت کیا اور مسلمہ کذاب کا بیڑا غرق کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عقیدہ اور نظریہ بناؤ۔ بات اتنی نہیں کہ تم ختم نبوت، تم کسی نئی نبی کی نبوت کو نہیں مانتے، بلکہ اس سے بڑھ کے ہم جب تک زندہ رہیں گے عقیدہ ختم نبوت پہ زندہ رہیں گے۔ اتنا کافی نہیں، ہماری زندگیوں میں کوئی مدعی نبوت یا رسول اللہ کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات یا نبی رحمت کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات ہوگی، ہم عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کا حق ادا کریں گے، کبھی برا بن مالک کی طرح، کبھی حبیب بن زید انصاری کی طرح، کبھی خالد بن الولید کی طرح۔ انشاءاللہ ختم نبوت کا علم آخری دم تک لہرائیں گے اور آنے والی نسلوں کو یہ سمجھا کے جائیں گے قیامت قائم ہوتی ہے تو ہو جائے محمد کی عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔